اور چیزوں سے جن سے ہمیشہ روکا اور بدرجہ والا رک جانا چاہیے۔ لہذا ماحول کو دیکھتے ہوئے جو اس خاص مہینے کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انسان اس چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر بعض وقتوں میں جب اس مہینے سے نکل جاتا ہے تو پھر سے اسی گناہ کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ شدت ایمانی پائی نہیں جاتی ہے، جبکہ ہمیشہ پایا جانا چاہیے۔ جبکہ یہ بات واضح ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے عام حالات میں روک رکھا ہے وہ چیزیں مضر ہیں۔ جی، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے روک رکھا ہے یا جن کو حرام قرار دیا ہے، وہ چیزیں انسان کی بدنی، اجتماعی اور روحانی تربیتی کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر ضرر پایا جاتا ہے۔ جی، لہذا ان چیزوں سے جو کہ ضرر رساں ہیں اور ہمیشہ کے لیے روکی ہوئی ہیں، ان ضرر رساں چیزوں کو جب اس مہینے میں اور غیر مہینے چھوڑتا ہے تو دوسرے مہینے میں بھی چھوڑنا چاہیے، اور اگر اس مہینے میں بھی ان چیزوں سے نہیں باز آتا ہے تو بلا شبہ اس مہینے کی حرمت کی پامالی کرتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، اور اسی طرح دوسرے حدیث میں بھی آیا اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کے صرف کھانا پینا چھوڑانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ ان کی بری عادات کو اور غلط کاموں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ لہذا دل کو ایمان سے معمور رکھنا چاہیے اور بری عادتوں کو جو بھی ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، عملی ہوں، تربیتی ہوں، کسی بھی انداز کی ہوں جو ضرر رساں جن سے ہمیشہ روکا جاتا ہے، ان سے اس مہینے میں تو بلا شبہ باز آئے اور آئندہ بھی باز رہنے کی کوشش کرے، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو اسی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور یہی عین ایمان ہے۔ آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ یہ جو بنیادی یعنی ارکان ہیں روزے کے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ظاہر ہے ارکان ہی کے منہدم ہونے کی وجہ سے عمل جو ہے منہدم ہو جاتا ہے۔ ارکان کے غائب ہونے سے عمل غائب ہو جاتا ہے، یعنی ارکان میں سے کوئی بھی رکن اگر غائب ہو، جس پر عمارت کھڑی ہے وہ اسی لیے نواقض روزہ یعنی مبطلات صیام، یعنی روزے کو کون سی چیزیں باطل کرنے والی ہیں بالکل اس کے الٹی ہیں، یعنی جس طرح سے کھانے سے رک جانا روزے کا رکن ہے تو کھا لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، پینے سے رکنا روزے کا رکن ہے تو پی لینا جان بوجھ کر روزے کو باطل کرتا ہے۔ اسی طرح قضاء شہوت جو ہے، اگر اس سے باز رہنا روزے کا رکن ہے تو قضاء شہوت کرنا حلال یا حرام کسی بھی طریقے سے تو وہ بھی جو ہے مبطلات صیام میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ اور بھی ہیں جو ارکان کے علاوہ ہیں، لیکن وہ بھی اس کا الٹا اگر سمجھیں تو وہ بھی رکن میں داخل ہے، لیکن یہ وہ شرائط میں بھی شمار کیے جا سکتے ہیں، جس سے اس میں سے یعنی قے کا مسئلہ ہے، حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، یا پھر استمنا کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں جزاک اللہ خیر، کیونکہ کھانا پینا قضاء شہوت تو یہ تو باتیں بہت اس پر ہو گئی، جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں، کھانے پینے کا مسئلہ تو تقریباً سب پر واضح رہتا ہے، سب جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ اس اصل کو برقرار رکھیں جس کی بنیاد پر روزہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس برقراری کے لیے کچھ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں تنصیص آئی ہے کہ ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا روزے کو کسی بھی انداز سے ٹوٹنے سے بچانا چاہیے، حتیٰ کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو روزے کو کے درجات اور ثواب کو گھٹا دیتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو بیان کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ان میں سے کھانا پینا تو مشہور ہی ہے، اور جیسے ہم نے اس کی تنصیص کی، کھانا پینا اگر غلطی سے ہو جائے کبھی یا بھول کر ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ٹوٹنے کی ایک مثال ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے قے کرے، یعنی ایسے اسباب پیدا کرے، ہاتھ منہ میں ڈال دے یا ایسی کوئی چیز استعمال کر لے جان بوجھ کر کے اسے قے ہو جائے گی، یا دوا ڈال دے یا ایسی کوئی چیز جس کے ذریعے سے اس کا قصد و ارادہ ظاہر ہو کہ قے کرنا چاہتا ہے اور قے ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حیض و نفاس اگر خود سے قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس میں اس کا قصد نہیں داخل ہے، یہ تو اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہوئی۔ یعنی من ذرعہ القے فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء فعلیہ یقضی۔ اور اسی طرح سے آدمی جس طرح سے شہوت پوری کرنے کا تذکرہ ہے کہ شہوت جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ اپنی شہوت کو حلال یا حرام کسی بھی طرح سے پورا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ روزے کے ارکان میں سے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اسی طرح سے ایک حکم اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آدمی بتا دے خود شہوت پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے ذریعے ہی تو وہ بھی روزے کے ناقض ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر انزال ہو جائے۔ ہاں، اگر انزال ہو جائے، اس کو استمنا کہتے ہیں۔ تو اسی صورت میں
اس کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ جس خاص ماحول کو انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، ان ساری خرافات سے یا ان شہوات کی چیزوں سے یا اس کے اسباب و دواعی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان اسباب و دواعی کو، ان اسباب کو بلانا اور اس کا استعمال کرنا جس کے ذریعے سے نہایت اور انجام اس پر پہنچے کہ انسان کو وہ چیز حاصل ہو جائے جس کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی شہوت ابھارنے والی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ جی ہاں، دور رہنا چاہیے، اور شہوت پوری کرنا وہ تو مبتلات صوم ہے۔ ہاں جی ہاں، اسی لیے غالباً وہ حدیث ہم لوگوں نے پہلے ذکر کی، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق ولا یسخب فإن سابہ احد فلیقل انی صائم او انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم۔ جی اس حدیث تو یرفس کی میں جو ہے فلا یرفس جو ہے رفث نہ کرے، رفث کہتے ہیں عربی زبان میں ہر وہ چیز جو کہ شہوت پوری کرنے کا سبب بھی ہو اور خود شہوت کا پورا کرنا ہو، دونوں اس معنی میں شامل ہیں۔ لہذا اسباب اور دواعی جو اس کی طرف پہنچاتے ہیں ان سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اور گرچہ کی حقیقی معنی میں شہوت کو جیسے آدمی انسان اپنے گھر میں پوری کرتا ہے اسے نہ کر سکے، لیکن استمنا کرے یا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ ایسے ہی وہ دوائیں لینا، وہ انجیکشن لینا دوائیں نہیں، جس کے ذریعے سے انسان کو طاقت پہنچائی جاتی ہے، غذائیت آتی ہے، اور اسے روزے کا جو اثر ہوتا ہے پیاس کا یا بھوک کا یا جسم میں کچھ کمی کا اور کمزوری کا، یہ ساری چیزیں انجیکشن کے ذریعے دور کرے، روزہ بھی رکھے اور اس کا اثر بھی محسوس نہ کرنے کے لیے انجیکشن لگائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ مقصود کو فوت کر دیتا ہے۔ مقصد یعنی وہ مناقضت ہے، جی ہاں، بس شریعت کے مقاصد کے منافی ہے، کیونکہ شریعت کے مقاصد میں یہ ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس محسوس کرے تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی خاطر بھوکا ہے، اللہ کی خاطر پیاسا ہے، اور اس کے مقاصد جو تقویٰ کے ہیں وہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تو تقویٰ پتہ ہے کہ عام حالات میں جیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے اس پہ اپنے کو لانا چاہتا ہے، تو تقویٰ کہاں حاصل ہوا اس سے؟ لہذا مقصود کو فوت کر دیتا ہے، یعنی اس کا متبادل، یعنی انسان یہ اس سے خود نیت میں فطور کا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان، اللہ شریعت نے کہا کھاؤ نہیں پیو نہیں، تو اس نے سوچا کہ کھائے پیے کہ نہیں، کہ ایسی طریقے سے انجیکشن لے لیں کہ جو بھوک اور پیاس کو مارے رکھے گی۔ اس حیلہ سازی کا نقصان تو ہے ہی ہے، بس یاد رہنا چاہیے کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ٹوٹتا ہے روزہ تو ان کا کفارہ، ان کا قضا کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ جیسے انسان اگر اپنے روزے کو شہوت اور جماع کے ذریعے سے خراب کر دیتا ہے تو اس پر اس کا کفارہ بھی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی کھا پی لیتا ہے جان بوجھ کر کے تو پھر اس روزے کا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے بعض علماء کے نزدیک۔ جی ہاں، بعض کے نزدیک۔ اور اسی طرح سے قے میں ہے یا اسی طرح سے انجیکشن لگانے میں ہے یا کہ اور کوئی چیز یعنی جان بوجھ کے روزہ خراب کیا ہو تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ کفارے کی جو صورت ہے اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے، یعنی بعض علماء صرف کفارہ جماع کی صورت میں واجب قرار دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اس عرابی کا، اس دیہاتی کا قصہ جس نے کہا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جو ہے ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا نہیں ہے استطاعت، تو کہا 2 مہینے کے روزے رکھو، کہا نہیں استطاعت ہے، تو کہا جاؤ 60 مسکین کا کھانا کھلاؤ، تو اس پر بھی معذرت کرنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہوا کھجور تھا، 2 زنبیل 2 یعنی ٹوکری کھجور آئی تھی، اس کو دے دیا، کہا لے جا کے اس کو تقسیم کر دو، آخر قصے تک۔ بہرحال قصے میں جو موضوع شاہد وہ یہ ہے کہ اس انسان کو جس نے شہوت پوری کر لی تھی جائز طریقے سے، اس پر کفارہ بتایا، اس پر کفارہ ہے۔ جی تو گویا قضاء شہوت کی صورت میں تو بالاتفاق جو ہے اس کے اوپر کفارہ ہے۔ باقی جو مفترات ہیں یعنی یا نواقض ہیں، گنہگار تو انسان ہوگا اگر جان بوجھ کر کے اپنا روزہ توڑا ہے، اور اس کے اوپر قضا تو لازم آئے گی اس دن کی، لیکن اس پر کیا کفارہ ویسے ہی ہے جیسے جس نے اپنے روزے کو شہوت کے ذریعے یا قضاء شہوت کے ذریعے توڑا ہو۔ اس میں اختلاف ہے بعض علماء کا، لیکن گنہگار بہت ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کر روزے کو جو ہے توڑ دیا، پوری عمر اگر وہ قضا کرے تو اس کا کفارہ نہیں ہو پائے گا جان بوجھ کر۔ اس لیے انسان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں وہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خاص میرے لیے ہے، تو تقویٰ کا پہلو جو ہے اس کے اندر غالب ہونا چاہیے، اور اللہ کا مراقبہ یعنی جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر یہ تصور قائم رہے تو انسان نہ کھائے گا نہ پیے گا جو ہے، اور نہ ہی قضاء شہوت کا اس کے دل میں خیال آئے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ انسان ایمانی زندگی میں
اللہ کا تقوی اختیار کرے جو مقصود ہے روزے کا. اللہ عالم بالصواب. آتے ہیں شیخ دوسرے نواقض کی طرف. اشارتاً بعض چیزیں تو گزر چکی ہی ہیں لیکن انہی میں سے جیسے ہم لوگ شرط میں ذکر کر چکے ہیں کہ عورت کا حیض و نفاس سے پاک رہنا چاہیے تبھی اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت روزے سے تھی, روزہ اس نے شروع کیا اور طہارت کی حالت میں تھی, بیچ میں دن میں کسی وقت اس کے یعنی حیض آ گیا یا بیچ میں کسی وقت اس کو نفاس آ گیا یعنی ولادت ہو گئی افطار کا وقت آنے سے پہلے کبھی بھی, تو یہ صورتحال بھی ناقص ہے روزے کے لیے اور اس روزے کی قضا اس کے اوپر واجب ہے, لیکن اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. جی ہاں, کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے, طبیعی ہے چیز, قصد و عمد اس کا شامل نہیں, قصد و ارادہ اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہے. تو بہرحال نہیں, یہ بات تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ روزے کا چونکہ ایک وقت ہے لہذا اس تفصیل کے ساتھ جاننا چاہیے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بیچ میں سورج کی ٹیا غروب ہونے تک کے وقت میں کسی بھی وقت میں اس کو اس حالت میں ہو جائے, حیض آ جائے یا نفاس آ جائے, چاہے ابھی سورج غروب ہونے میں 10 ہی منٹ باقی ہو تو بھی اس کا روزہ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے کہ اس کی تکمیل وہاں سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ہونی چاہیے. لہذا دن بھر اگر رہے اور شام کے وقت میں ٹوٹ جائے یا کہ صبح ہی سے ٹوٹ جائے, دونوں حالتیں یکساں جیسی ہیں, لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر روزہ جب ٹوٹ گیا اس کا یعنی حیض و نفاس آ گیا تو ہم لوگ پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کو پھر امساک کا تکلف نہیں کرنا چاہیے. امساک یعنی بعض سے لوگ کہتے ہیں احتراماً اب کیوں کھائیں گے, کیوں پئیں گے, اگر ضرورت ہے تو کھا پی سکتی, کیونکہ اس کا وہ بھوکا رہنا یہ ہے وہ معتبر نہیں ہے شرعاً, معتبر نہیں ہے. اللہ عالم بالصواب. آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. روزے کے اندر جس طرح سے بہت سے ارکان ہیں اور بہت سے نواقض اور مبطلات ہیں, اسی طرح کچھ چیزیں روزے کے اندر مستحبات ہیں, یعنی مستحب ہے روزے کے اندر بعض اعمال کا کرنا اور بعض اعمال کا نہ کرنا. دونوں ہی چیزیں ہیں, نگیٹو پوزیٹو دونوں ہی ہیں, یعنی مثبت اور منفی دونوں ہی پہلو ہیں روزے کی حالت میں اختیار کرنا چاہیے, مستحب ہے. یہ مستحبات ایسے ہیں یا ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کا یا روزے کے یعنی واجب نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے سے یا اس کے کر لینے سے, لیکن ان کی وجہ سے یعنی مستحب عمل کے کرنے سے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے, ثواب کا میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے انسان کو روزہ رکھتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ارکان کی حفاظت کرتا رہے بس, یعنی کھانا پانی کا چھوڑتا رہے بس, بلکہ اور بھی جو مستحبات ہیں روزے کے ان کو بھی نبھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کا مستحق ہو. یہ مستحبات کئی قسم کے ہیں شیخ. اس میں سے سب سے پہلی چیز جو کہ جہاں سے روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہیں پر ایک مستحب عمل ہے سحری کا کھانا. اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کریں جزاک اللہ خیر. حدیث شریف کے حساب سے آیا ہوا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. تو جو چیز میں برکت ہے اس چیز کو رمضان کے مہینے میں چھوڑنا, اگرچہ کہ یہ روزے کے عمل کے شروع ہونے سے پہلے کا کام ہے, لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم رمضان کے روزہ جس وقت سے اسٹارٹ ہوتا ہے روز اس کے پہلے بھی ہمیں ان چیزوں کو لانا چاہیے جو روزے کو اچھا بنا سکے اور روزے کی مشکلات کو گھٹا سکیں اور اس کے اندر ہمارے اس کی زندگی میں برکت, اطمینان کی زندگی کو, سکون کی زندگی کو بڑھا سکیں. اس سحری کھانے میں برکت اس لیے بھی ہے کہ اس لیے کہ انسانوں کو روزہ رکھنے میں یہ مساعدہ کرتی ہے, انسان کھا پی کر پیاس برداشت کرنے کی تعاون کرتی ہے اور اس کے اندر طاقت و قوت کو برقرار رکھتی ہے, جس سے اطمینان کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے, کام بھی اپنے دنیا کے کر سکتا ہے. لیکن اگر کھانا نہ کھائے اور شام کے کھانے پر گزارا کر کے سو جائے اور سو جانے کے بعد جاگے رہیں, گرچہ کہ ہم نہیں کہتے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا شرط ہے, لیکن روزہ کے اندر برکت کو بڑھانے کے لیے سحری کھانا چاہیے. اور ایسی صورت میں ہمیں سحری کھانا چاہیے, اور سحری کھانے کے لیے ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں کھاتے تھے, لہذا سحری رات کے آخری حصے میں کھانا چاہیے, گرچہ کہ آدھی رات سے کھائی جا سکتی ہے, اور اگر نہ بھی کھائے انسان تو بھی اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. یہاں پر وہ حدیث جو ہے جزاک اللہ خیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور. کہا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو وجہ امتیاز ہے, جس سے فرق محسوس ہوتا ہے یا جو ہماری امتیازی شان ہے روزے کی مسلمانوں کے, وہ کہا سحری کا کھانا ہے, کیونکہ وہ لوگ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری. اس لیے یہ بھی جو یعنی دوسری قوموں سے کہ عبادتوں سے, یعنی عبادتیں مشترک ہیں روزے کی
جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا بعض قوموں میں روزے کا تصور یہ ہے کہ صرف پکی ہوئی چیز نہیں کھاؤ، جی تو گویا روزہ ہے کسی نہ کسی تصور کے ساتھ روزہ ہے تمام تصوراتی روزہ حقیقت میں جو سیام کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی نہیں ہوتا اس